अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ अलीना फारूक शेख। और नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस हुकूमत ने मंजूर कर लिया है। सदर मुमलिकत के दस्तखत होते ही नाफिज हो जाएगा। आज एक्सपेक्ट किया जा रहा है किसी भी वक्त। और आज फरोग नसीम साहब और फवाद चौधरी साहब ने इससे मुतल्लिक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बताया कि क्या क्या चेंजेस लाने जा रहे हैं। नैब को कह रहे हैं कि जी हम बड़े केसेस पर फोकस करेंगे, जो टैक्स के मामलात हैं या फिर इनफरादी शख्सियात के मामलात, अब वो नैब नहीं देखेगा। अदालतों की तादाद बढ़ाने से मुतल्लिक बताया। प्रोसिक्यूटर जनरल के इख्तियारात किस तरह से बढ़ाए गए हैं उससे मुतल्लिक बताया। लेकिन सबसे अहम बात जनाब, जिसके ऊपर कल से बड़ा कन्फ्यूजन भी था, वो है चेयरमैन नैब की तैनाती। क्या जो मौजूदा चेयरमैन हैं वही कंटिन्यू करेंगे या फिर नए चेयरमैन नैब को लाने का तरीक़ाकार क्या होगा, ज़ेर बहस था। इसके ऊपर जनाब कल से दो राय आ रही थी, क्योंकि फवाद चौधरी साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें कहा कि जो हैं जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल साहब वो कंटिन्यू करेंगे जब तक नए चेयरमैन नैब की तैनाती नहीं होती। लेकिन अपोजिशन अपना लीडर यानी कायदे हिस्ब इख्तिलाफ तब्दील कर ले, क्योंकि शहबाज शरीफ से मुशावरत नहीं हो सकती। उसके बाद फरोग नसीम साहब आए और उन्होंने बयान दिया कि जनाब हम लोगों ने ये जो शिक है, ये नए जो ऑर्डिनेंस है उसमें भी कायम रखी है कि कायदे ऐवान और कायदे हिस्ब इख्तिलाफ की मुशावरत होगी और उसके बाद आगे का प्रोसेस चलेगा। उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि शहबाज शरीफ से मुशावरत होगी और वज़ीर आज़म करेंगे। तो बड़ा तज़ब्ज़ुब था कि होने क्या जा रहा है, हुकूमत ही एक पेज पर नहीं। लेकिन आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो गो के जो वज़ीर कानून हैं उन्होंने बड़ा मोहतात रवैया इख्तियार किया और कानूनी किस तरह से तरमीम हैं और क्या उसमें रखा गई है शिकें वो बताया, और गुरेज किया शहबाज शरीफ या अपोजिशन लीडर के ऊपर कोई वाज़ेह बात करने से। फवाद चौधरी साहब खुल के सामने आए और उन्होंने कहा जी वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि मैं शहबाज शरीफ से बात नहीं करूंगा। यहाँ तक उन्होंने कहा कि अगर शहबाज शरीफ साहब समझते हैं तो उनको तो खुद इस्तीफा दे देना चाहिए। तो सवाल हमारा कुछ यूं अपने एनालिस्ट से कि जनाब क्या चेयरमैन नैब के मामले पर हुकूमत का शहबाज शरीफ से खुसूसन मुशावरत न करने का फैसला दुरुस्त है? हाँ या नहीं के ऑप्शन है हमारे एनालिस्ट के पास। हमें ज्वाइन करें जी हसन निसार साहब, मजहर अब्बास साहब, सोहेल वड़ाइच साहब और महमद सरफराज साहिबा। सोहेल वड़ाइच साहब, गुफ्तगू का आगाज आपसे करना चाहूंगी। ये जो आज क्लियर किया फवाद चौधरी साहब ने, शहबाज शरीफ साहब खुसूसन ऐसा मालूम होता है उनसे प्रॉब्लम, तो कबाहत क्या है शहबाज शरीफ साहब से? क्या सिर्फ आपको लगता है ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट या बात कुछ और भी है? मेरा ख्याल है एक अवर्शन है इनकी तरफ से, इमरान खान साहब की तरफ से। वो हर मामले में अवॉइड करते हैं कि लीडर ऑफ द अपोजिशन से बात ना करनी पड़े, उनसे सामना ना करना पड़े, उनसे मुशावरत ना करना पड़े। और शायद वो ये तासुर भी देते हैं कि ये क्योंकि बड़े करप्ट हैं इसलिए मैं इनसे बात ही नहीं करना चाहता। लेकिन सच तो ये है कि आइन और कानून जो होता है ये सदियों के लिए होता है, ये सालों के लिए होते हैं। ये शहबाज शरीफ स्पेसिफिक या इमरान स्पेसिफिक कवानीन नहीं है। ये इससे पहले भी लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द अपोजिशन आपस में जो है मशवरे करते रहे हैं, चाहे कोई मुजरम हो, चाहे कोई मासूम हो, चाहे कोई वजीर आजम के खिलाफ केसेस हो या लीडर ऑफ द अपोजिशन के खिलाफ। मेरा ख्याल है कि इनके आपस में बाहमी मुशावरत होनी चाहिए, तभी पूरी कौम का इस पर इत्तेफाक हो सकेगा। मैं कल भी गुजारिश की थी कि दुनिया में तो अब पुलिस जो है उसका भी इलेक्शन होता है, जजों का इलेक्शन होता है अमेरिका के अंदर। तो आप सर नहीं, वो मना नहीं कर रहे, वो मुशावरत से मना नहीं कर रहे। फवाद चौधरी साहब कहते हैं जी अपोजिशन से बात करने को तैयार हैं, अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ से बात करने को तैयार नहीं, किसी और को ले आए हम बात कर लेंगे, मुशावरत कर लेंगे। जी जी, इस तरह से होता नहीं है ना कि अब अपोजिशन आपकी वजह से अपना लीडर चेंज कर ले। हाँ। और अपोजिशन आपकी वजह से जो है वो अपना सारा असूल तय कर ले कि भाई नहीं, वही वो तो मानते ही नहीं इन मुकदमात को कि ये सही है। वो तो ये तस्लीम ही नहीं करते। वो तो ये कहते हैं कि ये विक्टिमाइजेशन है, ये हमें जनाब आप लोगों ने झूठे मुकदमात बनाए हुए हैं। तो इसीलिए ये बनाया गया था नैब का कानून कि मुशावरत इसलिए जरूरी है कि हुकूमत और अपोजिशन जिनके खिलाफ नैब दोनों ने काम करना है तो उनकी मुशावरत हो। और पहले भी हुई मुशावरत, लेकिन इसके बावजूद आप देखें नैब के चेयरमैन ने शहबाज शरीफ के खिलाफ भी मुकदमात सुने, उसके अलावा शाहिद खाकान अब्बासी जिन्होंने लगाया था उनके खिलाफ भी, खुर्शीद शाह साहब जो खुद मशवरे में शामिल थे वो अभी तक जेल के अंदर है। तो इसका मतलब ये है कि आप चाहे जो भी फैसला करेंगे, नैब का जो चेयरमैन है वो इतना ताकतवर होता है वो इसके बावजूद आपके खिलाफ केसेस जो है वो चला सकता है। तो फिर डर काएगा जब वो केसेस चला सकता है। ये इसी तरह है जैसे हमारे यहाँ फौज का जो सरबराह है
اس کو چنتے وقت تو وزیر اعظم کی مدد لی جاتی ہے، لیکن اس کے بعد وہ طاقتور ہو جاتا ہے، پھر وہ بعض اوقات وزیر اعظم کی بھی نہیں سنتا۔ اچھا محمل، ہم نے جب یہ الیکشن کمیشن کے ممبران کے بھی نام تھے، اس کے اوپر بھی شہباز شریف سے مشاورت کی وزیر اعظم عمران خان نے، لیکن یہاں پر کیوں ہچکچا رہے ہیں پھر شہباز شریف سے مشاورت کرنے کے لیے؟ دیکھیے علینا، میرے خیال میں جو سہیل صاحب نے بات جو پوائنٹ آؤٹ کیا نا کہ وہ ان سے اب بات کرنا ہی نہیں چاہتے۔ دیکھیے اگر تو جو بات انہوں نے جو سمجھ آئی ہے وہ یہ کہ جی صدر مشاورت کریں گے وزیر اعظم سے بھی اور لیڈر آف اپوزیشن سے بھی، اس کا مطلب ہے یہ کوئی اصولی موقف تو نہیں ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ بات ہی نہیں کر رہی لیڈر آف اپوزیشن کے ساتھ۔ یہ تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ایک انا کا مسئلہ ہے، اور یہ علینا بڑے افسوس کی بات ہے کیونکہ جمہوریت کے اندر ریاستیں جو ہے وہ انا پہ نہیں چلتی کہ اگر مجھے کسی کی شکل نہیں پسند لے تو میں اس سے بات نہ کروں، یا اگر مجھے وہ شخص نہیں پسند تو میں اس سے بات نہ کروں۔ یہ جمہوریت کو نقصان پہنچاتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ جیسا سہیل صاحب نے بھی کہا کہ یہ جو قوانین ہوتے ہیں یہ سب کچھ ان کا بڑا یہ صدیوں تک چلتے ہیں، ان کا ایک پورا بیک گراؤنڈ ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی کیا آپس میں دشمنی نہیں تھی؟ اس کے وہ گورنر راج بھی لگا، یا آپ میں بات کریں جب پہلی پیپلز پارٹی کی حکومت 2008 میں ہوئی، گورنر راج بھی لگا، لانگ مارچ بھی ہوئی، سارا کچھ ہوا، اس کے باوجود این ایس سی اور 18ویں ترمیم جیسی تاریخی قانون سازی جو ہے نا وہ کی گئی۔ دونوں جماعتوں نے مل کر کنسنسس ایک بنا کے جمہوریت کے اندر حکومت ایک پارٹ ہوتی ہے جمہوریت کا اور اپوزیشن دوسرا پارٹ ہوتی ہے۔ اچھا اب آ جائے کہ شہباز شریف صاحب پہ یہ کہ جی وہ نیب زدہ ہیں، وہ جو بھی ہیں، ابھی تک ان کی کنوکشن نہیں، الزامات لگے، انکوائریاں چل رہی ہیں، جس دن ان کی کنوکشن ہے تو وہ ویسے ہی نہیں ڈسکوالیفائی ہو جاتے، تو وہ تب تو آپ کو ان سے بات ہی نہیں کرنی اگر وہ ڈسکوالیفائی ہو جاتے ہیں۔ یہ ایسے مت کرے، کیونکہ دیکھیے یہ اگر ایک پریسیڈنٹ سیٹ کر دیا تو ابھی اس حکومت کے اندر ایل این جی کی رپورٹ، ویٹ کرائسس کی رپورٹ، شوگر کرائسس کی رپورٹ، وہ معلم جبا کے کیس، پتہ نہیں اور کیا کیا چیزیں، کل کو اگر آپ حکومت میں نہ رہے دوسری عادت یہ ٹٹ فار ٹیٹ کی جو سیاست ہے نا، میرے خیال میں یہ بند کر دیں، ختم کریں، کیونکہ کل کو وہ بھی کہتے پھر ہم نے آپ سے بات نہیں کرنی۔ اچھا وہ کہتے ہیں اپوزیشن میں سے کسی اور کو لگا دو، آدھے سے زیادہ اپوزیشن لیڈر پہ تو کیسز چل رہے ہیں۔ یہی تو اپوزیشن کہتی ہے کہ ہمیں تو وکٹمائز کیا جاتا ہے، ہمارے اوپر جھوٹے کیسز بنا دیے جاتے ہیں۔ تو اور ابھی یہ تو نیب چیئرمین کی بات ہے نا علینا، پھر یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ اپوزیشن بیٹھے الیکشن ریفارمز کے لیے، تو الیکشن ریفارمز کے لیے وہ کس طرح بیٹھے؟ وہ پھر اگر اس طرح اپوزیشن بھی باتیں کرنا شروع کر دے، وہ کہ فارن فنڈنگ کا کیس تھا تو چیف الیکشن کمشنر تو آپ نے بھی، اس کے اندر آپ سے بھی بات ہوئی تھی، یہ والی چیزیں نہیں کرنی چاہیے۔ ایک چیز جو مجھے لگتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ نہ ہو کہ اس ساری چیز کے اندر جو اینڈ پہ ریزلٹ نظر آئے وہ یہ ہو کہ یہی نیب چیئرمین صاحب جو ہے وہ اگلے الیکشن تک کنٹینیو نہ کرتے رہیں، کہیں یہی چیز نہ ہو جائے کہ ان کے سر پہ تو ایک تلوار لٹکتی ہے نا، ہمیں پتہ ہے کون سی تلوار لٹکی ہوئی ہے کہ کوئی وہ ڈس اوبیڈینس انہوں نے شو کر دی ہے، اس طرح کی چیز، تو وہ جب تک یہ ویسے کیسے ہو سکتا ہے؟ 140 دن کے بعد تو آرڈیننس تو ضائع ہو جائے گا۔ نہیں میں نے کہا نہیں ہوگا کیسے، یہ تو آرڈیننس تو ضائع ہو جائے گا، پھر اس کے بعد ایکٹ بننا ہے انہوں نے، اس کے لیے تو ان لوگوں کو چاہیے ہوگی نا۔ ہاں نہیں کنسلٹیشن کا بھی تو پروسیس سٹارٹ ہونا ہے نا، ابھی تو صدر صاحب جو ہیں وہ مشاورت کریں گے، پھر آگے پارلیمنٹری کمیٹی کا بھی ہے، پھر یہ جو ہے یہ بعد میں آگے بھی وہ چل جاتے اگر کوئی نہیں طے ہوتا معاملات۔ میں صرف ویسے کہہ رہی ہوں کہ یہ نہ ہو بیک آف دا مائنڈ کہ کسی طریقے سے ان کو چلایا جائے۔ جو آرڈیننس کے اوپر دیکھیے جو ایک دفعہ فروغ نسیم صاحب نے کامران خان صاحب کے شو کے اوپر یہ بات کی تھی کہ جن کو اگر ایکسٹینشن یا اس طرح کی چیز دے دی جائے آرڈیننس کے تحت، انہوں نے نیب کے پروسیکیوٹر جنرل کی وہ بات کر رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ وہ پھر اب تو ہوگے تو آرڈیننس لیپس بھی کر جائے تو وہ چل جاتی ہے۔ یہ فروغ نسیم صاحب نے کہا تھا، تو میں تو اس قانونی چیز کو نہیں جانتی، یہ تو وہی بہتر ایکسپلین کر سکتے۔ میں ویسے کہہ رہی ہوں کہ یہ نہ ہو جائے کہ یہ اگلے الیکشن تک یہی نیب چیئرمین رہتے ہیں۔ اچھا وہ کہتے ہیں نا کہ جی اگر گنجائش، اگر دونوں میں مشاورت نہیں ہوتی، ایک تیسرا راستہ بھی وہ دکھا رہے ہیں نا، اس سے پہلے انتہائی قدم سے پہلے وہ کہہ رہے ہیں جی پارلیمانی کمیٹی میں بھی معاملہ جا سکتا ہے۔ تو میں ذرا حسن نثار صاحب کے پاس لے کے جانا چاہتی ہوں کہ معاملات اسی طرف تو نہیں جا رہے۔ حسن نثار صاحب، یہ بڑی ان بٹوین دا لائنز اب بات ہو رہی ہے، ایک طرف تو کہتے ہیں جی ہم شہباز شریف صاحب سے نہیں بات کریں گے، اپوزیشن سے بات کریں گے، کھل کے کبھی کہتے ہیں کبھی کہتے بھی نہیں ہیں، کیا موڈ لگ رہا ہے آپ کو اس حسن صاحب حکومت کا؟ مجھے موڈ شوٹ کا تو پتہ نہیں ہے، لیکن دونوں طرف سچی بات ہے، دلائل اپنی اپنی جگہ پہ تگڑے ہیں دونوں طرف۔ سو جو آئین کہتا ہے قانون کہتا ہے، آپشن کوئی نہیں نا جی۔ آپ کی دلیل میں اپنا وزن ہے، میری دلیل میں اپنا وزن ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ ہمیں تو باہر بیٹھے ہوئے دونوں اپنی اپنی جگہ پہ ٹھیک لگتے ہیں۔ آپ کس سے پوچھ رہے ہو کس کے بارے میں؟
اب وہ پاس ہو جائے گا تو وہ نیا قانون ہوگا بھائی وہ اس کا مطلب ہے قانون کا حصہ ہے. علینا ایک منٹ نا ڈنڈی نہ ماریں. اس کا مطلب ہے آرڈیننس اس کے اوپر لانے کی گنجائش ہے, وہ قانونی بات ہے. دیکھو زور زبردستی اور بات ہے, بلڈوز کرنا اور بات ہے, لیکن یہ تو کیمرہ ٹرک ہے نا سارا. اب آپ اس کو نیتوں کے پیمانے پہ بھی نہیں ناپ سکتے. ایک پروویژن ہے تو قانونی ہے تو بس سارا کچھ ہی قانونی ہے. پھر یہ کیا بات ہوئی؟ یہ تو منافقت ہے. جو قانون جہاں تک آپ کو کھیلنے کی اجازت دیتا ہے آپ کھیلو, ختم ہوئی بات. باقی تو ہمیں جلیبیاں تل رہے ہو نا. اگر وہ کوئی ایسی حرکت کرتی ہے گورنمنٹ جس کی کہیں کوئی پروویژن نہیں ہے, کوئی چھوٹ نہیں ہے, کہیں ریلیکسیشن نہیں ہے, پھر وہ کنڈیمبل ہے. لیکن اگر ود ان دا پیرامیٹرز وہ آپریٹ کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے بھائی, بالکل ٹھیک ہے. تو آپ کے خیال میں کوئی قباحت نہیں ہے؟ یہی بات میں نے پہلے عرض کی تھی کہ قانون اور آئین کے مطابق ہے تو ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ہاں ٹھیک ہے. اچھا مظہر صاحب, ایک طرف تو یقیناً یہ کہ آرڈیننس لانے کی گنجائش ہے, لیکن پھر صرف اس لیے کیونکہ ایک شخصیت سے مشاورت نہیں کرنی ہے, وہ اس کے لیے پورا آرڈیننس یا قانون میں ترمیم کرنا کہاں تک درست ہے؟ کیونکہ اپوزیشن تو کہتی ہے کہ جی یہ قانون سے انحراف ہے. دیکھیے پہلی چیز تو یہ کہ ایک نہ ایک دن یہ یاد رکھیے گا نا, ایک نہ ایک دن وزیر اعظم خود اس آرڈیننس کو ریگریٹ کریں گے. جو قانون وہ لے کے آ رہے ہیں ایک نہ ایک دن وہ اس کو ریگریٹ کریں گے. جس آدمی کو وہ ایکسٹینشن دینا چاہ رہے ہیں 76 ایئر اولڈ, حیران ہوں کہ وہ خود ایکسٹینشن کیوں چاہ رہے ہیں. پہلی چیز تو یہ. پھر ایک انتہائی کریڈیبل آفیسر جس کے بارے میں آپ ایف آئی اے, پولیس, ایون نیب کے اندر پوچھ لیں, اس کی انٹیگریٹی کے حوالے سے انکوسچنبل. اس کی ریزگنیشن ایز اے ڈپٹی چیئرمین نیب, کیوں اس نے ریزائن کیا, کیوں اس کو لے کر آیا گیا تھا, وہ وزیر اعظم خود سوچیں کہ آخر کیا وجہ تھی. بلائیں حسین اصغر کو, پوچھیں حسین اصغر سے کہ تم نے کیوں ریزائن کیا ہے, معلوم کریں. اور وزیر اعظم لے کر آئے تھے ان کو ادھر, اور اس نیت کے ساتھ لے کر آئے تھے کہ ان کو آگے پروموٹ کریں گے. اس گریڈ 22 آفیسر, اور پورا اس کا کیریئر اٹھا کے دیکھ لیں. یہ کوئی کھیل ایسا ہی نہیں ہوا, یہ کھیل بنایا گیا, اور یہ 4 سے 6 مہینے کے لیے بنایا گیا ہے کھیل, جس میں چیئرمین نیب صاحب کو 4 سے 6 مہینے دیے جائیں گے ان کو, اور مجھے پتا نہیں کہ وہ کیوں لینا چاہتے ہیں یہ ساری چیزیں. پھر آپ نیب کو اس آرڈیننس کو پڑھ لیں. اب آپ نے نیب سے بیل کی وہ لے لی, وہ نیب کورٹ کو چلی گئی ہے. آپ نے بزنس کمیونٹی کو اس سے الگ کر دیا ہے, وہ کر دیا. آپ بیسکلی الٹیمیٹلی یہ ایک اندر ایف آئی اے ہوگی, اندر اینٹی کرپشن بنا دیں گے آپ اس کو, اس ڈپارٹمنٹ کو, بجائے اس کے کہ آپ ریفارمز یہ لاتے. اچھا ٹھیک ہے. کہ جہاں پاورز کو ڈیلیگیٹ کرتے, آپ ایک آدمی کے پاس ساری پاورز ہوتی ہیں, اس کو ڈیلیگیٹ کرتے. آپ نے, مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا کہ یہ نیت کیا ہے اس کے پیچھے. لیکن جس طریقے سے ایک اچھا آفیسر کس وجہ سے ریزائن کر کے گیا, اس کو جانے بغیر ایک چیئرمین کو ان نیسیسری ایکسٹینشن دینے کا جو پروسیس ہے, بجائے اس کے کہ آپ سیدھا اسٹریٹ فارورڈ کام تھا کہ اس کو آپ چیئرمین نیب بنا دیتے. اب پرائم منسٹر چور اور ڈاکو سے کنسلٹیشن نہیں کریں گے, لیکن پریزیڈنٹ کر سکتے ہیں. یعنی اب آپ کانٹرڈکشن دیکھیں نا, ایک آدمی کو آپ کہہ رہے ہیں چور ڈاکو سے نہیں ہو سکتی کنسلٹیشن, وہی کنسلٹیشن کا آپ اس آرڈیننس کے تحت پریزیڈنٹ کو پاور دے رہے ہیں کہ پریزیڈنٹ کریں. تضاد تو دیکھیں اپنے اندر. ایک یوں گھما کے پرسنل اسپیسیفک قانون لے کر آیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے جی, پرسن اسپیسیفک قانون لے کے جا رہا ہے اور آپ کو لگتا ہے درست نہیں ہے. ایک چھوٹی سی جی ہم نے بریک لینی ہے, اس کے بعد مزید آئی ہیں پروگرام میں, وہ شامل کریں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد.
بریک کے بعد خوش آمدید جی. اور نیب ترمیمی آرڈیننس جاری ہو گیا ہے اور جو ہمارے پاس چیدہ نکات آئے ہیں وہ بھی آپ سے شیئر کر رہے ہیں. جیسا کہ آپ کو پہلے بھی بتایا کہ ٹیکس جورسڈکشن جو ہے وہ اب نیب کے دائرہ اختیار میں نہیں آئیں گے. ٹیکس معاملات پرائیویٹ شخص کو نکال دیا گیا ہے نیب کے معاملات سے. اور جو ایک بڑی اہم بات جس کے اوپر بات کی جا رہی تھی کہ کیا صدر مملکت جو ہے وہ لیڈر آف دا ہاؤس اور لیڈر آف دا اپوزیشن سے مشاورت کریں گے, کیا طریقہ کار ہوگا, اس کے اوپر بھی جی بحث جاری ہے. جو سہیل وڑائچ صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گی, یہ کہا جا رہا ہے کہ نیب کو بڑا فوکس کر دیا گیا, بڑی کرپشن جو ہے اس کے اوپر فوکس رہے گا. کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس سے نیب کے جو معاملات ہیں جو ہم کہتے تھے التوا ہو رہی ہے وہ مزید بہتر ہو سکیں گے؟ دیکھیں, جو ایک پازیٹیو چیز ہوئی ہے وہ جو ضمانت کا جو اختیار دیا گیا ہے وہ بڑی پازیٹیو چیز ہوئی ہے, کیونکہ پہلے جو نیب کے ہاتھ آ جاتا تھا اور بیچارے کی نہ ضمانت ہوتی تھی نہ کہیں سنوائی ہوتی تھی. لیکن اصل بات تو یہ ہے کہ جو کنٹروورسی ڈیولپ ہو گئی ہے وہ تو ایکسٹینڈیبل اور نان ایکسٹینڈیبل اور موجودہ چیئرمین کو کنٹینیو کرانا, یہ زیادہ بڑی کنٹروورسی ہے. باقی چیزیں تو مائنر رہ گئی ہیں, لیکن بہرحال اس میں پازیٹیو چیز صرف ہوئی ہے, ضمانت کا اختیار ہے. دوسرا, پرائیویٹ لوگوں کو نکالنا بھی پازیٹیو ہے. تیسرا یہ ہے کہ انصاف کے وہاں بھی وہی تقاضے پورے ہونے چاہیے جو آئین اور قانون میں دیے گئے ہیں. نیب کے لیے قانون ہی الگ ہے, آئین ہی الگ ہے, تو یہ مناسب نہیں ہے, کیونکہ جو نیب میں پھنس جاتا ہے بیچارہ اس پر آئین اور قانون کے جتنے تقاضے ہیں وہ بھی بند ہو جاتے ہیں. میرا خیال ہے کہ یہ مناسب نہیں ہے. جو پاکستانی آئین اور قانون کے تحت تمام ملزم کو جو رعایات حاصل ہے وہی رعایات جو ہے وہ نیب کے قانون میں بھی ہونی چاہیے, نیب کے ملزموں کو بھی ملنی چاہیے, یہی مناسب ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ جو ریاست کے معاملات ہوتے ہیں اس میں اپنی انا جو ہے اس کو انوالو نہیں کرنا چاہیے. کہ وزیر اعظم جو ہے وہ مشورہ نہیں کرنا چاہتے, وہ ہاتھ نہیں ملانا چاہتے, وہ بات چیت نہیں کرنا چاہتے لیڈر آف دی اپوزیشن سے, یہ کوئی رویہ نہیں ہے. یہ رویہ ریاستی معاملات کے اندر آپ کو اس سے اوپر اٹھنا چاہیے. اور چاہے جو بھی لیڈر آف دی اپوزیشن ہو, چاہے آپ کو پسند ہو ناپسند ہو, آپ نے اس کے ساتھ مل کے چلنا ہے, کیونکہ ریاست کے دو پہیے ہیں. یہ ریاست کے دونوں پہیے اگر مل کے نہیں چلیں, پسند ہو یا نہ ہو, جی ساتھ چلنا چاہیے. یہ مناسب رویہ نہیں ہے. سہیل وڑائچ صاحب کہہ رہے ہیں. حسن نثار صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے؟ یہ قانون تو فار آل ٹائمز ہوتا ہے, تو جیسے حسن نثار صاحب کہہ رہے ہیں جو روایت ڈالی جا رہی ہے اس کے آنے والے دنوں میں اثرات کیا ہوں گے؟ نہیں, قانون فار آل ٹائمز نہیں ہوتا. پوری دنیا کے قوانین کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں, تبدیلی آتی رہتی ہے حالات کے ساتھ, واقعات کے ساتھ, معاشروں میں تبدیلی کے ساتھ. قانون بھی یہ کوئی حرف آخر نہیں ہے, یہ کوئی قرآنک وزڈم نہیں ہوتی. دوسری بات یہ ہے کہ میگا کرپشن پر ہی فوکس ہونا چاہیے نیب کا. باقی ادارے آپ نے آلووں میں ڈالنے کے لیے رکھے ہوئے ہیں. یہ واقعی میگا کرپشن کا چھوٹے موٹے. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ عوام کی سطح پہ تو سمجھ آتا ہے جہالت اپنے عروج پہ ہے, لیکن اگر حکومتی سطح پہ بھی آپ ملزم اور مجرم کے درمیان تمیز نہ کر سکیں, فرق نہ کر سکیں, تو پھر آپ میں اور گام ماجے میں کیا فرق ہے؟ وہ اس لیے یہ بہتر اقدامات ہیں. اور میں تو بڑی دیر سے کہہ رہا ہوں کہ بھی نیب کا چیئرمین وغیرہ تو بات کی بات ہے. آپ کو اگر نیب پہ جو اعتراضات ہیں اس کو آپ کو باہر سے تو نہیں کسی نے امپوز کیا ہوا, اس کو آپ ٹھیک کر لیں, ڈینٹنگ پینٹنگ کر لیں اس کی. وہ شروع ہو گئی ہے, اچھا ہو جائے گا, بہتر ہو جائے گا. لیکن نیب از ویری امپورٹنٹ, ڈیفینیٹلی. بلینز انہوں نے ریکور کیے ہیں یار, اس کا کریڈٹ کوئی نہیں دیتا ہوں. بہتر ہو جائے. اچھا ہاں, جہاں کہیں گاڑی ٹھک گئی ہے وہاں ٹھیک کرا لو. جو اصلاحات کی ہیں اس کا کوئی ٹھیک ہے. حسن نثار صاحب کہہ رہے ہیں جو اصلاحات کی ہیں اس کو کریڈٹ تو دینا چاہیے ان کو. کیا اصلاحات کی نیب کے آرڈیننس میں کیا ہے؟ دیکھیے سن لے, نیب کے آرڈیننس میں کیا ہے. یہ والے آرڈیننس نہیں, نیب کا اوریجنل جو ایکٹ ہے اس میں کیا ہے. 2 مہینے کے اندر سی وی یعنی جو ہے وہ کمپلینٹس ویریفیکیشن ہونی چاہیے. 3 سے 4 مہینے میں جو ہے انویسٹیگیشن, اور اس کے 4 مہینے میں جو ہے وہ ریفرنس فائل ہو جانا چاہیے. یعنی 10 مہینے میں اکارڈنگ ٹو نیب یہ پروسیس کمپلیٹ ہونا چاہیے. میں نے چیک کیا, کوئی ایک کیس ایسا نہیں ہے
जो उस नैब के कानून के तहत 10 महीने में रेफरेंस फाइल हुआ हो। कोई एक कानून नहीं है जिसका हम क्रेडिट दे रहे हैं ना, कोई एक कानून नहीं है। और अब जो आप रियायत दे रहे हैं उसके तहत अकॉर्डिंग टू नैब सोर्सेस रिकवरी कम हो जाएंगी, प्ली बार्गेन कम हो जाएंगी, लोग जमानतों पे रिहा होके चले जाएंगे और अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह। क्योंकि यहां जमानत पे रिहा होने का मतलब असल चीज होनी क्या चाहिए थी? असल चीज ये कि अरेस्ट जो है उसके लिए कंडीशन होना चाहिए था कि जब तक कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन ना हो जाए, जब तक जो है वो इन्वेस्टिगेशन टीम जो है वो इस नतीजे पर ना पहुंच जाए कि हां अब गिरफ्तारी जरूरी है। अभी तो ये नहीं होता, अभी तो आप जल्दी से पकड़ लेते हैं, फौरन गिरफ्तार कर लेते हैं, 2-2 साल रखते हैं। 10 महीने में प्रोसेस कंप्लीट होना है, आप 2-2 साल एक आदमी जनरल को मजीद बाइख्तियार किया जा रहा है। क्या आपको लगता है इससे फर्क नहीं पड़ेगा? नहीं पड़ेगा फर्क, इसलिए कि आप देखिए पहली चीज एक्सटेंडेबल को खत्म करके इन्होंने सबसे बड़ा जो है नैब के साथ जुल्म किया है। हाँ। एक ऑफिसर है उसको 4 साल के लिए आपने अपॉइंट किया, 4 साल बाद आप किसी अच्छे अफसर को ले आए, किसी दूसरे को ले आए। जब आपने ये क्लॉज निकाल दी तो आज हो सकता है कि आपकी नीयत बड़ी अच्छी हो, जो आने वाले हैं वो क्या करेंगे फिर? वो तो एक नैब के चेयरमैन को लाके वो चलाएंगे पूरी अपने टेन्योर में। उसमें ये खतरनाक क्लॉज है। अच्छा, क्लॉज कौन सी आनी चाहिए थी कि चेयरमैन नैब के पास सारी पावर्स हैं, उस पावर को डेलीगेट करना चाहिए था जो 4 डायरेक्टर्स होते हैं उनके दरमियान, ताकि पूरा बोर्ड फैसला करे। अभी क्या है, सिर्फ एक आदमी फैसला करता है, अरेस्ट का, सीवी का, इन्वेस्टिगेशन का, प्ली बार्गेन का, सारा फैसला एक ही आदमी करता है। इस चीज को खत्म होना चाहिए था और इसी चीज को रखा गया है। तो मुझे तो इस ऑर्डिनेंस में नहीं समझ में आ रहा कि आपने बिजनेसमैन के प्रेशर में हटा दिया उनको, आपने उनको हटा दिया, आपने कोर्ट के सुपुर्द कर दी चीजें। बस इससे ज्यादा बेहतर और क्या हो सकता है उनके लिए? तो मुझे नहीं लगता कि नैब को इस ऑर्डिनेंस के तहत आप नैब को ताकतवर बनाया है, आपने इस ऑर्डिनेंस के तहत नैब को कमजोर किया है आपने। कुछ ऐड करना चाहेंगे हसन निसार साहब? नहीं, मैं कंफ्यूजन रफा करना चाह रहा हूं। मैंने आपको कहा था क्रेडिट रिफॉर्म्स का नहीं, मैंने कहा था कि बिलियंस ऑफ रुपीज इन्होंने जो रिकवर किए हैं, और वो को 2-4 बिलियन नहीं है। मैं अखबारों की बात कर रहा हूं, मैंने तो वहां से ही पढ़ा, बाकी तो मुझे नहीं पता। उसका क्रेडिट मैं कह रहा था, रिफॉर्म्स का नहीं। आप थोड़ा कंफ्यूज कर गए मेरी बात। मैं समझा नहीं सका शायद आपको। ठीक है, अच्छा, और कुछ नहीं, मतलब जो रिकवरीज की हैं बेसिकली कह रहे हैं, ठीक है जी, बिल्कुल। अच्छा, एक कंफ्यूजन एक और बड़ा आ रहा है महमल। ठीक है महमल, एक और बड़ा कंफ्यूजन आ रहा है। गो के जो हम अपने सामने मुसव्वदा देख रहे हैं ऑर्डिनेंस का, उसमें ये कहा गया है कि लैंग्वेज वही इस्तेमाल हुई है कि सदर मुमलिकत कंसल्ट करेंगे वजीर आजम को और अपोजिशन लीडर को, और फिर मुशावरत से तय होंगे चेयरमैन नैब। लेकिन आज जो फरोग नसीम साहब ने बात की है वो कहते हैं जी सदर मुमलिकत फैसिलिटेट करेंगे इस मुशावरत को, उसके बाद कंसेंसस से तय होगा या फिर पार्लिमानी कमेटी में जाएगा। तो ये इस तजब्जुब को आप किस तरह से देख रही हैं आगे दिनों में टर्न आउट होता हुआ? देखिए रीना, बात यह है क्या सदर मुमलिकत भी अगर नहीं करते मुशावरत और वो कह देते, क्योंकि अगर वो इत्तफाक़े राय ना हो, ये जो खबरों में अभी तक जो चीज़ पढ़ी हुई है कि ताहम सदर मुमलिकत इत्तफाक़े राय ना होने पर चेयरमैन नैब का मामला पार्लिमानी कमेटी को भिजवाएंगे। तो अगर वो पार्लियामेंट्री कमेटी के पास चला जाता है, फिर उसके अंदर पता नहीं कितनी देर लगती है, कंसेंसस होती है नहीं होती, अभी तो नाम काफी लंबा एक प्रोसेस है। मेरा तो जिस तरह सुहेल साहब और मजा साहब ने जो बात पहले भी की कि इनको जो एक्सटेंशन दी जा रही है ये बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल है, क्योंकि ये एक कॉन्ट्रोवर्शियल नैब चेयरमैन बन गए थे। इनके दौर के अंदर जिस तरीके से, ये तो कोर्ट्स की जजमेंट्स के अंदर है कि जिस तरीके से एक पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए नैब को इस्तेमाल किया गया, ये कोर्ट्स की जजमेंट के अंदर है। फिर ऑपोजिशन भी कहती है, अच्छा फिर इनके अपने हुकूमत के लोगों ने भी कहा कि हमारी मिनिस्ट्रीज नैब के डर से काम नहीं करती। आप देखें इनके कितने वुज़रा ने और लोगों ने आकर ये बातें की हैं। तो ये तो एक नैब चेयरमैन वैसे ही कंट्रोवर्शियल हो गए थे, तो इनको एक्सटेंशन दे क्यों रहे हैं? ये भी एक कंट्रोवर्सी बहुत बड़ी जन्म दे देती है। और दूसरा, जिस तरह जो बात अभी सुहेल साहब ने भी की, वैसे भी एक हो रही है कि देखिए जमहूरियत के अंदर
یہ کوئی ایک دوسرے کا کوئی جانی دشمن نہیں ہوتا. آپ نے ریاست کے لیے کام کرنا ہے, جمہوریت کے لیے کام کرنا ہے, حکومت کے اندر مل بیٹھ کر چیزیں کنسنسس بنانی پڑتی ہے, پارلیمنٹری ڈیبیٹس بھی ہوتی ہیں, آپ کو اپوزیشن لیڈر سے بھی ملنا پڑتا ہے, وزیر اعظم صاحب کو. باقی بھی ایسے نہ کریں کیونکہ یہ ان دا لانگ رن ہماری جمہوریت کو نقصان پہنچائے گا. تو یہ چیزیں جو ہے اٹس ناٹ گڈ فار آور ڈیموکریسی. اچھا ایک چھوٹی سی ہمیں بریک لینی ہے, اس کے بعد ہم واپس آتے ہیں, ڈسکشن کو مزید کنٹینیو کریں گے. بریک کے بعد خوش آمدید جی. ہم بات کر رہے ہیں نیب ترمیمی آرڈیننس کے اوپر. مظہر عباس صاحب, جیسے بریک سے پہلے گفتگو ہماری رک گئی, بہت سے ادارے ہیں جو کہ نیب کے دائرہ اختیار سے باہر کر دیے گئے ہیں, نیب کا جو ایمبٹ ہے اس کو کلوز کر دیا گیا ہے. کیا آپ کو لگتا ہے ایک تو اگین اس پوائنٹ پہ یہ چیزیں کس حد تک اثر انداز ہو سکتی ہیں اور آگے جا کے کیا ان کا امپیکٹ ہوگا؟ دیکھیے مجھے یہ تو نہیں پتا, جیسے ابھی حسن صاحب کہہ رہے تھے ریکوری بہت ہوئی ہے, لیکن ہمیں کیا پتا کس کس سے ہوئی ہے ریکوری. ذرا اس کی ڈیٹیلز تو آئے نا, کن کن لوگوں سے کتنی ریکوری ہوئی ہے. یہ تو میرا اور آپ کا رائٹ ہے معلوم کرنا, اور نیب کا اور گورنمنٹ کا کام ہے یہ بتانا, نیب کا, گورنمنٹ بھی نہیں نیب کا, کہ آپ ذرا دینا ایک لسٹ ایشو کریں کہ ان لوگوں سے اتنی ریکوری ہوئی ہے, تاکہ ہمیں پتا چلے. ریکوری ہم ایک فگرز تو دی جاتی ہے ہمیں, لیکن ہمیں نہیں پتا یہ ہوئی کہاں سے ہے. جیسے ایک کیس ایسا ہے جو کراچی کا مجھے پتا ہے, جو فضائیہ ہاؤسنگ اسکیم کا تھا, اس میں پلی بارگین کا ورڈ یوز نہیں ہوا, جو کہ سرین وائلیشن ہے نیب کی. اس میں طے یہ ہوا کہ جی ان کے ساتھ بیٹھ کے معاملات کر لیے جائیں. اب معاملات نیب کے اس میں نہیں ہیں, لیکن یہاں ہوئے معاملات. یہ الگ بات ہے کہ یہاں ان سارے لوگوں کو کوئی تقریباً 6 سے 7 ارب روپے ان لوگوں کو واپس کیے گئے جنہوں نے بکنگ کروائی تھی اس میں. لیکن اس میں انہوں نے بارگین کا لفظ یوز نہیں کیا, پلی بارگین کا. تو ہمیں ڈیٹیلز پتا ہونی چاہیے. دوسری بات یہ کہ ابھی میں ہم ٹکٹس دیکھ رہے تھے, اس میں یہ آ رہا تھا کہ روزانہ کی بنیادوں پہ سماعت ہوگی, جو کہ اچھی بات ہے, لیکن کیا ہمارے پاس اتنی عدالتیں ہیں؟ اب کتنی عدالتیں لگیں گی, بنیں گی, یہ ہمیں دیکھنا ہوگا. لیکن اگین میں کہہ رہا ہوں کہ پھر اس چیز کو ذرا غور کیا جائے کہ یہ جو صرف ایک نیب ان چیئرمین کو ایکسٹینشن دینے کے لیے آپ نے ایکسٹینڈیبل کی جو کلوز ہٹائی ہے, اس سے الٹیمیٹلی اس آرڈیننس کی اسپرٹ جو ہے وہ ختم ہوئی. اچھا سر, ایک اور بڑا کنفیوژن جو کھڑا ہو گیا, جیسے ابھی میں نے محمد سے بھی سوال کیا, فروغ نسیم صاحب آج پریس کانفرنس میں آ کے کہتے ہیں کہ جی صدر مملکت وزیر اعظم اور قائد حزب اختلاف سے مشاورت کریں گے, اس مشاورت کو فیسیلیٹیٹ کریں گے. تو یہ جو اب ہونے جا رہا ہے, یہ اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ صدر مملکت چور ڈاکو سے مشاورت کر سکتے ہیں, وزیر اعظم نہیں کریں گے. اگر ایز سمپل ایز دیٹ, کہ وزیر اعظم اور گورنمنٹ نے تو کہہ دیا نا کہ ہم چور اور ڈاکو سے اور جو ملزم ہیں ان سے نہیں کریں گے, تو وہ اختیار آپ صدر مملکت کو کیوں دے رہے ہیں؟ ختم ہی کر دیتے اختیار اپوزیشن کا. یعنی ایک بڑا تضاد ہے نا اس بات پہ کہ جی گورنمنٹ نہیں کرے گی, صدر مملکت کریں گے. اچھا, اگر ملزم سے مشاورت کرنا غلط ہے تو پھر صدر مملکت کیوں کریں گے؟ نہیں, اور علینا دیکھیں وزیر اعظم صاحب ایک پارٹی کے وزیر اعظم تو نہیں ہے نا, وہ پورے ملک کے وزیر اعظم ہے. میں نے کہا وزیر اعظم صاحب ایک پارٹی کے وزیر اعظم تو نہیں ہے, پورے ملک کے وزیر اعظم ہے. تو یہ ذرا پہلے بھی میں نے کہا تھا اس پہ سوچنا چاہیے. اچھا سہیل وڑائی صاحب, آپ اس کی وجہ کیا سمجھتے ہیں؟ جیسے ابھی مظہر عباس صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا بات ہوئی کہ ملزم سے صدر کریں گے مشاورت, وزیر اعظم نہیں کریں گے. یہ آپ کو اس کے پیچھے جو انٹرپریٹیشن اب کر رہی ہے حکومت, گو کہ ان کے ساتھ ہی بیٹھے وزیر کیٹیگوریکلی یہ کہتے ہیں ہم شہباز شریف سے نہیں کریں گے. دیکھیں اس کی وجوہ سیاسی بھی ہیں, ذاتی بھی ہیں, اور ظاہر ہے اس کی قانونی بھی وجوہات ہیں. سب سے پہلے تو میں ذاتی وجوہات کی طرف جاؤں گا کہ عمران خان اپنی پالیٹکس جو ہے اور اپنی ذات کو سب سے مبرہ سمجھتے ہیں, سب سے اوپر سمجھتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ میں اگر کسی چور سے ہاتھ ملاؤں گا تو میرے ہاتھ بھی گندے ہو جائیں گے, اور انہوں نے اپنے تئیں جو ہے شہباز شریف کو چور ڈاکو ڈکلیئر کیا ہوا ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ رویہ اپنے آپ کو ولی اللہ سمجھنا,
या अपने आप को बहुत ऊंचा समझना, ये मेरा ख्याल है सेंटहुड का रवैया जो है ये मुनासिब नहीं है। सारे लोग बराबर हैं, जो भी पार्लियामेंट में मुंतखब आके आए हैं, आज आप हुकूमत में हैं, कल दूसरे हुकूमत में होंगे, और यही दुनिया भर में ये चलता है। और लोग तो आमने सामने बैठ के दुनिया में, ब्रिटिश पार्लियामेंट में आप देखें किस तरह लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द अपोजिशन आमने सामने बैठ के मामला तय करते हैं या बातचीत करते हैं। तो दूसरी सियासी वजूहात वो समझते हैं कि मेरा जो मैं हाई मॉरल ग्राउंड पे हूँ, और हाई मॉरल ग्राउंड वाला लो मॉरल ग्राउंड वाले से बात करेगा तो उसकी सियासी जो है वो एक तरह से जैसे नीचे गिरेगा। तो मेरा ख्याल है कि ये भी रवैया गलत है। कोई सियासी कोई हाई मॉरल ग्राउंड इसमें नहीं है। चेयरमैन नैब को मुंतखब करने में पहले से कानून बना हुआ है, पहले से कानून की चीजें तय हैं, आपने उसी के मुताबिक करना था, आप उसी कानून को चलाते। इसी के तहत ये चेयरमैन नैब जो थे इन्होंने सबको टंग दिया हुआ था, सारी अपोजिशन जेलों में बैठी हुई है, तो अब इससे ज्यादा आपने क्या लेना था? ठीक है, तो मेरा ख्याल है कि ये जो नई तरमीम करके और नैब को जितनी उसकी कोई साख थी वो भी खराब की जा रही है, वो भी खराब। हसन निसार साहब, हाँ, आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखा फरोग नसीम साहब बड़े उन्होंने मोहतात रवैया अपनाया, फिर कुछ उन्होंने कानून की इंटरप्रिटेशन भी की। फवाद चौधरी साहब ऑपोजिशन लीडर से मुतल्लिक बिल्कुल वो करते हुए इतनी कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है हुकूमत के अपने बयानात की वजह से कि आप वजह क्या समझते हैं? हुकूमत हर मामले को इतना कॉम्प्लिकेट क्यों कर देती है? ये तो अपनी अपनी आते हैं भाई, ठीक है, और आते सरों के साथ जाती हैं। मिजाज की बात है, जाहिर है अपने अपने तरीके से बंदा बिहेव करेगा। फरोग नसीम साहब इतने सीनियर कानूनदान हैं, वो जाहिर है कानूनदान बात करेगा तो वो उसका लबो लहजा ही और तरह का होगा। फवाद चौधरी साहब बड़ा फ्रंट फुट पे खेलने वाले आदमी हैं, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, वो अपने हिसाब से, ये क्या बात हुई? कोई टींडा है, कोई बैंगन है, कोई भिंडी है, आप उनमें से एक जैसे जायके कौन? या तालिब इल्म तो मैं इकोनॉमिक्स का रह चुका हूँ। सर फवाद चौधरी साहब, मैंने ऑनर्स मास्टर्स किया हुआ है इकोनॉमिक्स में। नहीं तो मैं मिसाल दे रहा हूँ ना भाई, मैंने प्रैक्टिस ही नहीं किया कभी उसको। मैं इकोनॉमिक्स के बारे में भाग लिया है, हाँ, लेकिन मेरी फॉर्मल एजुकेशन है उसकी। सो सिर्फ लॉ करने से या वो तो नहीं है। हमारे अपने एंकर शंकर हैं एक दो, वो बड़े बार से पढ़ छड़ के आए, लेकिन और 2 साल के बाद मेरा ख्याल उनको पता ही कख नहीं होना। सो कानून पढ़ना और बात है, लेकिन ये कंफ्यूजन एक माह पे थोड़ी है। हर चीज के ऊपर हमने देखा है कि मामला इतना कंफ्यूज हो जाता है कि आप कहाँ कंफ्यूज नहीं हो। मुझे वैसे नहीं, मैं पाकिस्तान के दानिशवरों को मैं बहुत एंजॉय करता हूं। कंफ्यूजन कहाँ नहीं है। नहीं, एक मिनट, एक लफ्ज, अपने मुल्क का नाम देखो, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। इस्लाम के बारे में आप कहते हो मुकम्मल ज़ाब्ता है, याद साथ आपने जमहूरियत ठोंसी हुई है, ठीक, तो कहाँ कंफ्यूजन नहीं है आपका? ठीक है जी हसन निसार साहब, इसी नोट के ऊपर इस प्रोग्राम को कंक्लूड करते हैं। हम चाहेंगे इसके ऊपर हम थोड़ा सा मजीद बात भी करें, नैब ऑर्डिनेंस का हम जायजा भी ले लें, और फिर अपने पैनल पर हमारे जो कानूनी माहिरीन हैं उनको भी शामिल करेंगे और इसके ऊपर शिकवार हम गुफ्तगू करेंगे। इजाज़त दीजिए फिर वक्त, अल्लाह हाफ़िज़।